2 کڑیاں اللہ کے رسول کی یہاں رخسار مبارک میں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اس کڑیوں کو نکالنے لگے نا بڑے آرام سے کہ یار تکلیف رسول اللہ کو نہ ہو، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ مجھے دے دے، یہ کڑیاں میں نکالتا ہوں، اللہ کا واسطہ۔ اتنی لجاجت سے کہا کہ ابو بکر کہتے مجھے ہٹنا پڑا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانت سے اس کو ایسے آرام سے کھینچا کہ تکلیف خود پہ برداشت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم ہو۔ تو جیسے ایک کڑی نکلی نا، ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ دوسری کڑی نکالنی تھی تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں پھر آگے ہو، تو مجھے انہوں نے کہا میں پھر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ خدمت مجھے دے دے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ اس جگہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف کے بعد صحابہ کرام میں سے حضرت طلحہ نے رسول اللہ کی ایسی حفاظت کی تھی کہ چاروں طرف سے گھوم کے ان کے دائیں ہاتھ کی یہ چاروں انگلیاں شل ہو گئیں، یعنی ٹیڑھی ہو گئیں، اور یہ کسی کام کی زندگی میں نہ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باقی صحابہ پلٹ کے آئے نا کہ جب پتہ چلا کہ شہادت والی بات جھوٹی تھی کہ وہ نے کہا ہم نے شہید کر دیا، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی خبر گیری کرو، اس نے آج میری حفاظت کر کے جنت خود پہ واجب کر لی۔ تو یہاں حضرت طلحہ حضور پاک علیہ السلام کو اٹھا کر احد کی ایک جگہ میں لائے ہیں۔ جنگ احد میں جو جبل احد ہے نا، آج کل وہ جگہ وہاں کے محکمے والوں نے بند کر دی ہے، پچھلے تقریباً کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر یہ جگہ کھلی تھی جہاں اللہ کے رسول نے ایک چٹان میں اپنے رخسار کو رکھا تھا، سہارا لیا تھا، اور فرماتے کہ اس چٹان نے موم بن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو سہارا دیا۔ جو پرانے حضرات جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے بھی اس جگہ کی زیارت کی اندر جا کر، یہ غالباً 10 سال 9 سال پرانی بات ہے، آج کل اس کو جوہد میں بند کیا گیا۔ ادھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے چٹائی کو جلایا تھا، یہ جو تنکوں کی ہوتی ہے جیسے کو آزادیاں تڈی، اس کو جلایا، یہ پرانے زمانے کا ایک علاج تھا، اور اس کی راکھ کو یہاں لگایا تھا، اس سے پھر خون رک جاتا تھا، یہ اس زمانے کا ایک علاج تھا۔ اور اس زخم کو یہ راکھ لگانے سے پہلے دھویا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ اپنے اس سے مشکیزے سے پانی ڈال کر۔ اس کے بعد کفار بھاگے ہیں اور وہ چلے گئے، وہاں سے نکل کے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پھر اپنے شہداء کو جمع فرمایا، پھر اس کی تدفین ہے، پھر ان کے جنازے ہیں، پھر ان کی قبر مبارک کی بات ہے، اور پھر واپسی ہے۔ تو یہ بھاری بھرکم نقصان ضرور ہے، ایک خوفناک خطا کی بات کی بنیاد پر ہے، لیکن اسے شکست نہیں کہا جا سکتا مسلمان۔ یہ ذات نبوت اور اصحاب نبوت کی توہین ہے۔ فتح ہوتی تو وہ ٹھہر جاتے نا، وہ تو نہیں، ان کے تو جو انہیں چیف کرنے تھے مدینہ پر قبضہ کرنا، مسلمانوں کے کیمپ پر قبضہ کرنا، مسجد نبوی کو حرمت کو پامال کرنا، اور رسول اللہ اور خلفاء راشدین کا نعوذ باللہ قتل عام کرنا، ان میں سے تو کچھ بھی نہ ہو سکا نا ان کا۔ وہ تو اپنے جو ٹارگٹ اچیو کرنے تھے ایک بھی نہ ہو سکا اس میں، تو ہم کافروں کو فتح کا میڈل کس بنیاد پہ دیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک لفظ فرمایا کیسے یہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے، لَن يُفْلَحَ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، جو اپنے نبی کو زخمی کرنے پہ تل جائے۔ اللہ رب العزت نے اوپر سے وحی اتاری، فرمایا پیغمبر رب جسے چاہے گا ہدایت عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بعد فوراً فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، تو میرے مولا میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، انہیں ہدایت دے دے، سمجھنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس جنگ کے سردار سے لے کر چھوٹے چھوٹے تک نے ایک وقت آیا کہ سب نے کلمہ پڑھا اور سب رسول اللہ پر جانثار بنے، سب مسلمان بنے۔ تو یعنی اس وقت جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکل رہا تھا تو ان کی تباہی بربادی ہو جاتی۔ تو وہ اللہ نے جو وحی اتار کے فرمایا نا کہ اللہ کا فیصلہ اللہ جسے ہدایت دے، تو حضور پاک علیہ السلام بات سمجھ گئے اور فوراً اس کی تہہ تک پہنچ کے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں سمجھ نہیں ہے، جاننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جنگ احد ہے، اور اس جنگ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کو ایک قبر مبارک میں رکھا گیا ہے، ان کی اجتماعی قبر ہے، اکٹھا رکھ کے علیحدہ علیحدہ جو اوپر کفن رکھا گیا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ، حضور پاک کی ہجرت سے پہلے حضور کے حکم پہ آئے تھے کہ مدینہ میں نے آنا ہے، تو 1 سال پہلے آپ جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کلمہ، نماز اور قرآن اور وہ باتیں سکھا دیں۔ تو مصعب ابن عمیر مدینہ کے پہلے مسلمان مبلغ ہیں، ادھر کے رہنے والے مکہ مکرمہ کے تھے۔ اتنی حد تک انہوں نے اپنی جو ہے نا زندگی گزاری تھی، کہتے ہیں ان کی خوشبو کو بڑے بڑے لوگ محسوس کرنے کے لیے، اور خواتین تک کے پوچھنے کے پیغام ہوتے تھے کہ خوشبو کہاں سے لیتا ہے،
ان کے ہیئر اسٹائل اور ان کی لیونگ اسٹائل اور ان کی زندگی کو دیکھ کر، لیکن اس شخص نے سب کچھ اسلام پہ لگایا، اور شہادت کے وقت کفن کا ٹکڑا یوں میسر آیا تھا کہ سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور ان کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو، تو یہ ایک قبر مبارک پھر ان کی بنی ہے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ 70 شہداء احد کی قبریں وہاں موجود ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا یہاں لقب ہے۔ تفصیلات اس کی کچھ اور بھی ہیں، لیکن میں نے چند موٹی موٹی جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور ان جانثاران پیغمبر کو ہماری طرف سے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں پر اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا